چنانچہ ایک انجینئر کی بھی مثال سن لیجیے. وہ اپنے گھر میں ڈرائنگ پہ کام کر رہے تھے. ان کی وائف کسی کام کے لیے گئی ہوئی تھی اور چھوٹا بچہ جو اکلوتا تھا وہ گھر میں تھا. اب وہ 4 سال کا بچہ کبھی اس چیز کو چھیڑتا کبھی اس کو. ان کو بڑا ٹف ٹائم دے رہا تھا. وہ کنسنٹریشن سے کام نہیں کر پا رہے تھے. اب ان کو بیٹے سے پیار بھی تھا. وہ چاہتے بھی تھے میں شاؤٹ نہ کروں, میں بچے کو کہوں کچھ نہ, مگر یہ بھی چاہتے تھے میرا کام بھی ہو جائے. تو وہ سوچ میں پڑے کہ میں کیا کروں. ان کے سامنے اخبار کا پیج پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر ورلڈ میپ بنا ہوا تھا. انہوں نے ایک کینچی سے نا اس کے کئی ٹکڑے کر دیے, 15-20, اور بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ ٹیپ ہے اور یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں. اگر تم اس ورلڈ میپ کو بالکل ٹھیک ٹھیک جوڑ کے لاؤ میں تمہیں ونیلا آئس کریم لے کے کھلاؤں گا. اب بچے تو آئس کریم پہ قربان ہوتے ہیں, مگر شرط یہ ہے بیٹا کہ تم دوسرے کمرے میں جاؤ, سکون کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کام کرو. اس نے کہا ٹھیک. لو جی, بچے نے ٹیپ لی, کاغذ کے ٹکڑے لیے, دوسرے کمرے میں چلا گیا اور انجینئر صاحب مطمئن ہو کے کام کرنے لگے. اب یہ گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آتا اور ابھی 5 منٹ گزرے نہیں تھے کہ بچے نے دروازہ کھٹکایا, ڈیڈ میں نے کام کر لیا. اچھا ذرا دکھاؤ. اب اس نے ورلڈ میپ سامنے رکھا تو والد نے دیکھا اوشنز بھی بالکل ٹھیک جڑے ہوئے ہیں, ماؤنٹینز بھی ٹھیک ہیں اور کنٹریز کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں. پورا ورلڈ میپ پرفیکٹلی اس نے اپنی جگہ کے اوپر فکس کر دیا. وہ بڑا حیران ہوا, یہ تو 1 گھنٹے سے پہلے مکمل نہیں ہو سکتا تھا, اس نے 2 منٹ میں یہ کام کر لیا. تو اس نے بچے کی طرف حیران ہو کے دیکھا, کہتا بیٹے تم نے اتنا جلدی یہ کیسے ارینج کر لیا. تو بچہ مسکرایا اور اس نے اس پیج کو فلپ کر دیا, الٹ دیا تو پورے صفحے پر ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر بنی ہوئی تھی. تو بچے نے اصل میں تصویر کو جوڑا تھا تو ورڈ میپ خود بخود جڑ گیا تھا. تو میں بھی کہ آپ کی نظر میں ورلڈ میپ ہو اور آپ کے بھائی کی نظر میں وہ خوبصورت تصویر کی طرح جوڑنا مسئلہ ہی کوئی نہ ہو اور آپ کے اختلاف پیدا ہو رہا ہے. تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک کول انسان بن کے رہنے کی کوشش کریں. ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں. غصہ مسائل کا حل نہیں ہوتا, مسائل بڑھانے کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے. جو اہل ظرف ہوتے ہیں وہ تو بڑی کرائسس کنڈیشن میں بھی غصے میں نہیں آیا کرتے. ہمبلنیس, پیشنس, کولنیس, وہ اتنے اچھے فیصلے کرتے ہیں کہ دوسرے بندوں کے دل جیت لیا کرتے ہیں. ایک اصول یاد رکھیں کہ مثبت انداز سے انسان کی پریشانیاں نظر نہیں آتی. ایک صاحب تھے تو بیوی بڑی زبان دراز تھی, بڑی جلی کٹی سناتی رہتی تھی. لوگ بھی حیران تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے اس کو رکھا ہوا کیسے ہے. ایک صاحب نے پوچھ لیا, حضرت یہ ایسی زبان دراز عورت ہے, بدلحاظ عورت, بولنے کا سلیقہ نہیں, آپ اس کو فارغ کیوں نہیں کر دیتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں سوچ تو میرے ذہن میں بھی کئی مرتبہ آئی ہے, مگر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو طلاق دے دی تو عمر تو چھوٹی ہے, یہ کسی دوسرے سے نکاح کرے گی اور اس اللہ کے بندے کے لیے مصیبت بنے گی. تو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, مجھے برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی, اب یہ کسی اور اللہ کے بندے کو پریشان نہ کر سکے. دیکھیں پازیٹو تھنکنگ کیا نعمت ہے اللہ کی. حالانکہ یہ ان کے لیے برداشت کرنا بھی مشکل تھا, مگر مثبت سوچ کے اب ان کے لیے وہ غم سہنا بھی آسان ہو گیا.
انہوں نے رکھا ہوا ہے بھائی مجھے ہی پریشان کرتی ہے نا, اللہ کے کسی اور بندے کو تو پریشان نہیں نہ کرے گی. اس وجہ سے اس کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مثبت سوچ کی تعلیم دی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات بری لگے تو تم غور کرو, تمہیں اس میں بہت سی باتیں پسندیدہ بھی نظر آ جائیں گی. یہ حدیث مبارکہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اگر ہمیں کسی بندے کی کوئی بات بری لگ رہی ہے تو ایک بات بری لگنے سے بندہ تو برا نہیں نہ ہو جاتا. اتنا ہیسٹی ڈیسیژن تو نہیں نہ لینا چاہیے کہ ایک بات سے بندے کو ہی ہم کہہ دیں کہ برا ہے. نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی میں کوئی بات بری نظر آتی ہے تو فرمایا غور کرو, تمہیں اس میں کئی باتیں بہت اچھی بھی نظر آئیں گی جنہیں تم پسند کرتے ہوگے. تو بھئی اچھی باتوں کی وجہ سے تم اس کی اچھائیوں کو سامنے رکھو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مثبت سوچ اپنا کر زندگی گزارنے کی تعلیم دی. مثبت سوچ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ امید کی کرن نظر آتی ہے. اس کو کہتے ہیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. بندہ کرائسس میں ہوتا ہے لیکن اچھی سوچ کی وجہ سے اس کو امید ہوتی ہے نہیں ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ٹھیک ہو, اور وہ پھر گیو اپ نہیں کرتا, وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. اور نیگیٹو تھنکنگ کی مصیبت یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ڈپریشن اور فرسٹریشن پیدا کر دیتی ہے. اور اگر انسان کے اندر فرسٹریشن پیدا ہو جائے تو پھر وہ ایسے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے کوئی جانور ہوا تھا. غصہ ہے نا, غصے میں جو مرضی کہہ دو. اللہ اکبر. ہم ایک مرتبہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے تو وہ انگریزوں کا علاقہ تھا, تو لگتا تھا کہ ایک خاوند اپنی بیوی سے بہت خفا تھا. ایک خاوند اپنی بیوی سے بہت خفا تھا. اس نے دروازے پہ نا ایک سائن لگا رکھا تھا. لوگ لگاتے ہیں گھر میں اگر کتا رکھا ہوا ہو نا تو لگا دیتے ہیں بھئی اس گھر میں کتا ہے ذرا محتاط ہے. مگر اس نے سائن پہ پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ سائن پہ لکھا ہوا تھا نیور مائنڈ مائی ڈاگ بیویئر آف مائی وائف. انسان ہے فرسٹریشن میں آ کے وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے. تو شریعت نے کہا کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے مثبت اذناب اپناؤ اور منفی انداز سے اپنے آپ کو بچاؤ, کیونکہ منفی انداز سے ڈپریشن اور ڈپریشن سے مایوسی, اور شریعت نے کہا کہ مایوسی کفر کی مانند ہے. تو شریعت نے مایوسی کو کفر کہا ہے, اس لیے مومن دنیا میں مایوس نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ نیگیٹو تھنک آ ہی نہیں سکتی. ہمیشہ اچھی سوچ رکھنے والے لوگ دنیا کے اندر کامیاب ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ اصول ہے, اچھی سوچ رکھنے والے لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. چنانچہ بائبل میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذرا ایجڈ ہو گئے تھے. ان کا نام تھا طالوت علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے ساتھ ایک نوجوان تھے, وہ اٹھتی جوانی تھی, وہ تھے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا مقابلہ ہوا ایک بڑے جابر بادشاہ کے ساتھ. وہ بادشاہ بڑا ہیوی بلڈ باڈی کا, ویل بلڈ تھا, بڑا اسٹرانگ تھا اور لڑنے میں بڑا مشہور تھا. تو کہتے ہیں کہ جب آمنے سامنے آئے تو یہ بائبل کے الفاظ ہیں کہ طالوت علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے او
very difficult to kill him because he is very big. انہوں نے کہا it's very difficult to kill him because he is very big. اور اتنے میں داؤد علیہ السلام آ گئے. وہ نوجوان تھے. انہوں نے جب دیکھا تو وہ دیکھ کے مسکرائے اور کہنے لگے oh it's very easy to kill him, he is very big, I will never miss him. یہ اتنا بڑا میرا ٹارگیٹ ہے, میرا نشانہ خطا ہی نہیں جا سکتا. تو دیکھیں مثبت نظر سے جس نے دیکھا, اور وہی ہوا کہ داؤد علیہ السلام نے نشانہ لگایا جو جالوت کو لگا اور اللہ نے پھر ان کو کامیابی عطا فرما دی. تو مثبت انداز سے سوچنا یہ انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے. مگر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے, وہ چاہے تو اپنی منفی کو اپنی مثبت بنا سکتا ہے. اس کو اللہ نے یہ کیپیبلٹی دی ہے, اس کو اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ وہ اپنی شکست کو اپنی فتح میں بدل سکتا ہے, اپنی برائی کو اپنی اچھائی میں تبدیل کر سکتا ہے. چنانچہ فرض کرو ایک بندہ گناہوں میں زندگی گزارتا رہا, لوگوں کے لیے درد سر بنا رہا. اگر یہ کمٹمنٹ کر لے کہ آج کے بعد میں نے مثبت سوچ کو اپنانا ہے, اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں, میں نے اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہیں بننا رحمت بننا ہے, تو یہ بندہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یہ نہیں ہے کہ جی نیگیٹو تھنکنگ شروع سے تھی اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. نہیں, اللہ نے ہر انسان کو یہ صفات دی ہیں کہ وہ اپنی تھنکنگ کو تبدیل کر سکتا ہے. آج تک ہم اگر برے اخلاق اپنا کر زندگی گزارتے رہے تو آج کی اس محفل میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم آئندہ ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزاریں گے اور مثبت سوچ کو اپنا کر ہم لوگوں کو گڈز ڈیلیور کریں گے, اچھائی دیں گے لوگوں کو, اللہ کے بندوں کے لیے باعث رحمت بن جائیں گے. اس کائنات میں تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ مثبت سوچ اگر کسی میں تھی تو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. دلیل, نبی علیہ السلام طائف جاتے ہیں, ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں, وہ دعوت قبول نہیں کرتے, الٹا بچوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ اس بندے کو اس شہر میں سے نکال دو. نبی علیہ السلام تھکے ہوئے تھے, بھوک بھی تھی, پیاس بھی تھی, وہ تھوڑی دیر بیٹھنے نہیں دینا چاہتے تھے. بچے پیچھے لگ گئے, پتھر بھی مارتے تھے, حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک لہو سے بھر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اتنا پریشان کیا, آج کے لفظوں میں ظاہراً ہیوملیٹ کیا. اس بندی کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ جسے بیٹھنے بھی نہ دیا جائے کہ نہیں نکلو تم یہاں سے ہی چلے جاؤ, شہر ہی چھوڑ کے چلے جاؤ. دل میں کتنا غصہ آتا ہے, دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکل کر باہر آ کر ایک جگہ بیٹھ گئے, بہت غمزدہ تھے, دعا مانگی, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی. کیا خوبصورت دعا ہے. مگر اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا. جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر آئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہوا کا فرشتہ ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی, اتنا مس بہیو کیا, ایک تیز آندھی چلے گی اور ان لوگوں کی لاشیں پٹک کر زمین پر پھینک دے گی جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا. آپ اجازت دے دیجیے. نبی اسلام نے فرمایا نہیں. اے اللہ کے نبی اسلام, یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, آپ اجازت دے دیجیے. یہ دو پہاڑوں کو اس طرح ٹکرائے گا کہ یہ درمیان کی بستی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا.
ان لوگوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. کیوں؟ اب ذرا دیکھیے پازیٹو سوچ کس کو کہتے ہیں. حالانکہ عام بندہ ہوتا طبیعت میں غصہ ہوتا، انتقام لینے کا جذبہ ہوتا، دل چاہتا یہ روئے زمین سے زیر زمین چلے جائیں. میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں جبرائیل اگرچہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچان سکے مگر میں امید کرتا ہوں ان کی آنے والی اولادوں میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیں گے جو میرے میسج کو قبول کرنے والے بن جائیں. اس قدر مثبت سوچ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے اشارے پہ وہ بستی تباہ ہو سکتی تھی. آنکھ کے اشارے پہ. یوں سمجھیے ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں تھا اس وقت. فرشتے تھے پوچھنا چاہتے تھے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مثبت سوچ سوچی. فرمایا اگرچہ یہ لوگ میرے پیغام کو نہیں سمجھ پائے، میں امید کرتا ہوں اللہ ان کی اولادوں میں ایسے بندوں کو پیدا کر دیں گے جو میرے اس پیغام کو قبول کریں گے. وہی طائف تھا کہ وہاں کے لوگ بالآخر آئے اور مدینہ طیبہ میں ایک وقت میں آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اب آخری بات، مثبت سوچ رکھنے والا بندہ اللہ کے ہاں بھی مقبول اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی باعث رحمت ہوتا ہے. جو پازیٹو سوچ رکھنے والا بندہ ہونا وہ اللہ کے ہاں بھی درجہ رکھتا ہے اور مخلوق کے ہاں بھی وہی پسندیدہ ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے. چنانچہ ایک واقعہ سن لیجئے کہ اللہ والے کیسے مثبت سوچ والے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں علی حجویری رحمت اللہ علیہ. بہت کامل بزرگ تھے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ انہوں نے بنگال کا جب سفر کیا اسی سفر میں واپسی میں لاہور سے وہ آئے اور علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ انہوں نے مراقبہ کیا اور وہاں سے انہیں بہت فیض ملا اور انہوں نے یہ شعر کہا تھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کام لارا رہنما. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا. ایسے بزرگ تھے. چنانچہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ وہ دریا میں کشتی پہ سفر کر رہے تھے. اس میں بہت سارے مرد عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے اور حضرت بھی سفر کر رہے تھے. دریا میں سفر کرتے ہوئے کئی مرتبہ ذرا تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے نا تو جن لوگوں کے سر پہ ٹوپی ہو نا تو وہ ٹوپی اڑ جانے کا خطرہ رہتا ہے. چنانچہ علی حجویری رحمت اللہ نے ٹوپی اتار لی کہ اڑ کے دریا میں نہ چلی جائے اور جیب میں ڈالی اور بیٹھ کے اپنا ذکر مراقبہ کرنے لگ گئے. اب انہوں نے اپنے سر کی شیو کروائی تھی ایک دن پہلے اور ٹینڈ تھی اور جب سر شیو کروائے نا تو سر بڑا ملائم نظر آتا ہے. اب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچہ قریب سے گزرا اور اس بچے نے نا سر پہ ہاتھ لگایا. اس کو بڑا نرم نرم نظر آیا. اس نے جا کے دوسرے کو بتایا. وہ دوسرا بچہ آ گیا، اس نے آ کے ہاتھ لگایا. تیسرا بچہ شرارتی تھا، چنانچہ وہ آیا اور اس نے آ کے ہاتھ لگانے کے لیے دھپی لگا دی. پھر ایک اور بچہ آیا، اس نے ایک اور دھپی لگا دی. اچھا اب یہ تماشا بن گیا. ساری کشتی کے مرد عورتیں جب ان کو کوئی آ کے دھپی مارتا تو کھل کھلا کے ہنستے اور یہ اللہ کے نیک بندے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. پورے کشتی کے اندر طوفان بدتمیزی بپا تھا. کوئی ماں باپ بچوں کو روک نہیں رہا تھا، وہ انجوائے کر رہے تھے. فقیر سا بندہ ہے اور بچے اس کے ساتھ شرارتی کر رہے ہیں اور سب ہنس رہے ہیں.
جب انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، یاد رکھنا جب اللہ والوں کے ساتھ اس طرح مس بہیو کیا جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کا ایکشن دیا کرتے ہیں۔ یہ لاوارث لوگ نہیں ہوا کرتے، ان کا وارث خدا ہوتا ہے، اللہ والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، میرے پیارے تیرا اتنا صبر کہ تیرے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں اور آپ اتنے صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ریئیکٹ بھی نہیں کر رہے۔ تو الہام ہوا کہ اے میرے پیارے اگر تو کہے تو میں اس کشتی کو الٹ دوں اور جتنے لوگ کشتی میں سوار ہیں ان سب کو پانی میں غرق کر دوں۔ جیسے ہی دل میں یہ الہام ہوا تو انہوں نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اگر آپ کشتی کو الٹنا ہی چاہتے ہیں ان سب لوگوں کے دلوں کی کشتی کو الٹ کے ان کو نیک بنا دیجئے۔ دعا قبول ہوئی۔ کہتے ہیں کشتی میں جتنے لوگ تھے ان کو موت سے پہلے اللہ نے اس دنیا میں ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ اس کو مثبت سوچ کہتے ہیں۔ اللہ آپ نے کشتی الٹنی ہے تو پھر دل کی کشتی الٹے نا، ان کو نیک بنا دیجئے نا۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکتا۔ آج تک ہم منفی سوچ کے ذریعے اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے۔ آج کی اس مجلس میں ہم عہد کریں آئندہ مثبت سوچ اپنائیں گے، بحث سے، مباحثہ سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، ان چیزوں سے اجتناب کر کے ایک پرامن انسان، ایک اچھے اخلاق والا انسان بن کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔